इस वक्त एमकेएम के सरबराह पाकिस्तान एमकेएम के सरबराह फारूक सत्तार पहुंच गए हैं सुन्नी असम्बली के बाहर और यहां पर कुछ ही लम्हों में वो मीडिया के नुमाइंदों से बात करना भी शुरू कर रहे हैं। केएम अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे लाइन पे मौजूद थे और ये बराह रास्त मनाजिर हैं सुन्नी असम्बली के बाहर के कि जहां पर इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार पहुंच गए हैं, मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। इस वक्त इंतखाबात का सिलसिला सूबाई असम्बली में भी जारी है और चारों सूबाई असम्बलीज में इस वक्त इंतखाबात का सिलसिला जारी है। फारूक सत्तार भी यहां पर पहुंच गए हैं और मीडिया के नुमाइंदों से अब से कुछ लम्हात में बात शुरू कर रहे हैं। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार इस वक्त असम्बली के बाहर मौजूद हैं, खुशगवार मूड में भी दिखाई दे रहे हैं, हाथ हिलाकर लोगों की बात का जवाब भी दे रहे हैं और इस वक्त के ये मनाजिर बराह रास्त अब तक आप तक पहुंचा रहा है। आपके सामने ये मनाजिर हैं। इस वक्त फारूक सत्तार मीडिया के नुमाइंदों से इस वक्त बात करना शुरू कर रहे हैं। एक मसला तो हल हो गया ना कि ये कयास आ रही तो ख़त्म हो गई कि सेनेट के इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो तमाम सियासी जमहूरी क़ुव्वतों ने इस बात को यकीनी बनाया कि चाहे कुछ भी हो जाए इंतखाबात होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए और ये इस लिहाज से खुशाइन है कि सेनेट के इलेक्शन भी वक्त पर हो रहे हैं तमाम चैलेंजेस के बावजूद। तो पहली बात तो ये पहली अच्छी खबर ये है। दूसरी अच्छी खबर ये कि एमकेएम पाकिस्तान गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक आजमाइश में थी, एक तंजीमी बहरान था, एक इख्तलाफ था और उस इख्तलाफ के बावजूद हमारे आपस में राब्ते रहे, बातचीत रही और उसके नतीजे में बिलाखिर कल हम एक ऐसे नुक्ते पर पहुंच गए कि जहां पर हमने ये कहा कि सिंध के अवाम का ख़ास तौर पर और पाकिस्तान के अवाम का बिलअमूम हम पर एक कर्ज़ है और उसे चुकाने के लिए और जो शहरी सिंध में हमारा वोट बैंक है हम उसे मायूस नहीं करेंगे और ये सिर्फ सेनेट की सीट पर हमने आपस में तय नहीं किया बल्कि हमने और भी हमारी पार्टी में जहां इख्तलाफ है उसको भी एड्रेस कर लिया है और आज के बाद इंशाअल्लाह एक मिनट इतनी जल्दी गया और आज के बाद इंशाअल्लाह जब हम दोबारा बैठेंगे तो हमारे दरमियान अब जो बुनियादी मसला है, जो तंजीमी मसला है, इंशाअल्लाह ताला उसको भी हम एड्रेस करेंगे और हल करेंगे और पहले से ज़्यादा एक मजबूत और मुस्तहकम एमकेएम पाकिस्तान 2018 के जनरल इंतखाबात के लिए खड़ी करेंगे, कायम करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये दूसरी अच्छी खबर है और मुझे नहीं पता कि ये दूसरी वाली अच्छी खबर सबके लिए अच्छी है या हमारे वोट बैंक के लिए अच्छी, मुझे नहीं पता। अरे दो बात सुन तो ले। और तीसरी बात ये कि हमारे एमपीएस वो अपने वोट बैंक को जवाब दे हैं, पार्टी को जवाब दे हैं और वोट बैंक को जवाब दे, पार्टी को जवाब दे होने से ज़्यादा अल्लाह ताला को जवाब दे हैं। और मुझे यकीन है कि ये मिडिल क्लास के मुतवसत तबके के एमपीएस है, कम से कम ये जो पूरे मुल्क में सरदारों की सियासत है, वडेरों की सियासत है, जागीरदारों की सियासत है, जहां सियासत में इंतखाबात में पैसों की रेल पेल है, कम से कम ये पैसों की चमक और पैसों की धमक उनके ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। ये आज उनकी आजमाइश है। बाकी ज़मीर उनका अपना है, अल्लाह को भी उन्हें जवाब देना है और पार्टी को ये पता चला, अल्लाह ना करे कि किसी ने ऐसा किया है तो पार्टी भी उनकी पकड़ करेगी। लेकिन जाहिर है कि दुनिया में सारी बातों की पकड़ नहीं होगी, कुछ बातों की पकड़ फिर ऊपर ही होगी। तो मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने एमपीएस से बात की है, उन्हें कंफर्ट लेवल दिया है, उन्हें एतमाद दिया है
انہیں سمجھایا ہے کہ ہمیں آپس میں اختلاف کے باوجود بھی اکٹھا رہنا ہے, یکجا ہو کر کام کرنا ہے, تبھی ہم سندھ کے شہری علاقے کے ووٹ بینک کا حق ادا کر سکیں گے. اور جو دیہی سندھ کا زمیندار اور کسان بھی امید کی نگاہ سے ہماری طرف دیکھ رہا ہے, اس کی امیدوں پر بھی ہم پورا اتریں گے. اگر ہم یکجا رہے, ہم اکٹھا رہے, ہم تقسیم نہ ہوئے, ہم بکھر نہ گئے. تو یہ دوسری جو آپ کی بہت دور سے آیا ہے, دوسری جو اچھی خبر ہے, بہت دور سے آیا ہے. یہ بتائیں کہ ابھی آپ سے پہلے جو ہے ڈاکٹر غلام رحیم نے تیسری خوشخبری دی ہے, جس کا ہم آپ سے بھی تصدیق کرانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر غلام رحیم نے دعویٰ کیا ہے کہ آج جو ہے ایم کیو ایم, فنکشنل لیگ, نون لیگ اور پی ٹی آئی ان کا غیر تحریری معاہدہ ہو گیا ہے, اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں ایک ووٹ جو ہے فنکشنل لیگ کے جو ہے مظفر شاہ کو دوں گا اور دوسرا ووٹ متحدہ قومی موومنٹ کے فرخ نسیم کو دوں گا. کیا اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں, یہ انڈرسٹینڈنگ تو جب ہماری تنظیم میں یہ بحران پیدا ہوا اس سے پہلے ہم اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ بنا چکے تھے. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں, اور اس وقت کی صورتحال میں میں زیادہ ٹھوس یقین کے ساتھ اور ٹھوک بجا کر یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم چاروں سیٹیں نکالیں گے, لیکن دیر آئے درست آئے. ہم نے کل شام کو ایک مثبت نتیجے پر پہنچنے کے بعد پھر اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں, پھر ہم نے اپنی کوششیں کی ہیں, پھر ساری سیاسی جماعتوں سے بات کی ہے جو ہمارے مستقبل کے بھی الائی ہو سکتے ہیں, اتحادی ہو سکتے ہیں, اور ان کے ساتھ مل کر اس طرح کی کوشش کی جو ارباب غلام رحیم نے یہ بات کی ہے. تو میں ان کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان. ڈاکٹر صاحب, دوسری جو آپ کی اچھی خبر تھی اسی میں سے ایک خراب خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے 2 ایم پی ایز کل ڈنر میں سیم ہاؤس میں شریک ہوئے ہیں. ناشتہ کیا ہے 10 کے قریب, 2 نہیں ہے 10 کے قریب. اور میں نے یہ بھی سنا تھا, رات کو دیر گئے اطلاع تھی کہ ڈنر انہوں نے وہاں ضرور کیا تھا لیکن وہ ڈنر ہضم نہیں ہوا تھا انہیں. یہ میری اطلاع ہے. تو کیا ڈاکٹر صاحب وہ ڈنر ہضم نہیں ہوا تھا, اور ظاہر ہے کہ فوڈ پوائزننگ ہوئی اور الٹیاں ہو گئی, تو وہ اگر کسی غرض سے وہ ڈنر دیا گیا تھا تو وہ تو نکل گیا باہر. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ادھر سے لے لیجیے, آپ یہ بتائیں 25 دن ہو گئے, 25 دن کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ واپس آ گئے, لیکن میں پھر بھی دیکھیں دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. ایک یہی وہ چیز ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے, باقی اللہ بہتر کرے گا, اور خلق خدا کے لیے اچھا ہونا چاہیے. عوام کے مسائل 25 دن ہو گئے, 25 دن کے اختلافات کے بعد, مطلب اس کو یوں کہ جوتیوں میں دال بٹنے کے بعد آپ ایک ہو رہے ہیں. پورا تماشا جب یہی کرنا تھا, کامران ٹیسوری کو بھی ملنا تھا ٹکٹ اور بیرسٹر فروخ نسیم کو بھی دینا تھا, تو 25 دن کے اختلافات کیوں کیے گئے؟ یہ میں نے بھی اپنے ساتھیوں کے سامنے سوال رکھا تھا, اور ہم انشاءاللہ 5 تاریخ کو جب دوبارہ بیٹھیں گے تو اس کا جواب میں لے کے آپ کو اس کا جواب لے کے بتاؤں گا. آپ کے اپنے ایم پی ایس کتنے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے اس وقت؟ جتنے بھی ہیں سارے ہمارے ہیں, جتنے بھی سارے ہمارے ہیں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وضاحت کی, اس کے بعد تو لگتا ہے کہ اختلافات ختم نہیں ہوئے, وہ ان کے اختلافات ابھی بھی. سینیٹ کی سیٹ کا مسئلہ ایک علامت ہے, اصل بیماری یہ نہیں ہے. میں نے خود کہا ہے, انہوں نے بھی صحیح کہا, تو اختلاف ہے, اختلافات ہے. تنظیم کو چلانے کے حوالے سے ہے, ٹھیک ہے نا, رابطہ کمیٹی کے حوالے سے ہے. اب میڈیا میں اور پبلک میں بات آ گئی ہے, مجھے بھی نہیں چھپانا, اور یہ ساری باتیں ہمارے درمیان ہو رہی ہے. دیکھیں, اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا رابطہ ہے, اچھے ماحول میں ہم بیٹھتے ہیں, اور یہ علامت بھی ہم نے جب ایک اس کو بھی ایڈریس کیا, پینیڈول دے کے یہ سر کا درد ختم کیا ہے, تو جو اصل بیماری ہے اس کا بھی علاج ہم کر لیں گے. ڈاکٹر یہ بتائیے نیکسٹ جی ڈاکٹر یہ بتائیے, آپ پوچھیں, آپ کیا پوچھیں. اور بھائی سوال یہ ہے کہ کامران ٹیسوری پر اختلافات شروع ہوئے, اور کامران ٹیسوری ہی شاید آپ کی ضد تھا, تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ضد پورے ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ مذاکرات کے لیے راضی ہوئے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ضد یا میری انا کسی حوالے سے نہیں ہے, اس کے پیچھے جو چھپا ہوا مرض ہے اس کو سمجھیں آپ. میری عملداری ہے, میری عزت اور احترام دل سے ہونا چاہیے, بار بار بات آئی ہے. اور تیسری اور آخری بات کہ
ایک بے اختیار سربراہ اور ایک با اختیار سربراہ میں فرق ہونا چاہیے، یہ ہے میرا مسئلہ۔ ڈاکٹر یہ بتائیے شرمیلا نے دعویٰ کیا کہ ناشتے میں مزید اراکین سے کوئی سرپرائز دینے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی آپ کو، اور ڈنر ہی ہضم نہیں ہوا تو ناشتے کی کہاں تک بات آئے گی؟ ڈاکٹر یہ بتائیے جو آپ کا فارمولا تھا اگر اس پہ اب بھی عمل کیا جائے گا تو کتنی سیٹیں سرپرائز دیں گے آج آپ؟ دیکھیں